قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف حمد کبریائی بزرگ اور برتر اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلامت و انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً سے خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلیہ وسلم. محترم بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے ابھی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کیا اعمال لے کر پہنچتے ہیں، بہتر عمل کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے احسن عملا، احسن عمل. قرآن میں اس کے بہت سے مترادفات ہیں، سملر ورڈز ہیں. جیسا اس کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ ہے سین نون حسن ہے، اس کو قرآن نے احسن بھی کہا ہے، اور اسی طرح احسان بھی ہے، محسن بھی ہے، محسنین بھی ہے. یہ تمام الفاظ مستمل قرآن میں آئے ہیں. تو اس کے اصل معنی جو ہوں گے، خوب سے خوب تر انداز میں کام کرنا، جو بھی کام کرے دل لگا کر، عمدگی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ کرنا، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا کہ بہتر سے بہتر نتیجہ نکلے، تو یہ احسان بھی کہلاتا ہے. اب اردو میں ہم احسان بولے تو مہربانی کو بولتے، محسن بولے تو دوست کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں اس کو خوب سے خوب تر انداز میں کرنا. اب یہ اصل زندگی کا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احسن عمل کون کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں. اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھنا تو کوالٹی اچھی نہیں چاہیے، کوانٹٹی نہیں. آپ بہت اچھا لے کے چلے آ رہے ہیں، آپ دکھنے کو تو بہت اچھا عمل دکھ رہا، روڈ پہ آ گئے اور آ رہے ہیں، روز آپ ادھر کی گلی میں آتے جاتے جا رہے ہیں، بھائی روڈ بھی کشادہ ہو گئی تو اور زیادہ آ رہے ہیں آپ یہ گلی میں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں آگے بہت اچھا ثواب کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ نہیں ہے. وہ کام محبوب ہے، وہ احسن عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اور طریقے رسول سے کیا جائے، تو وہ ایسا احسن عمل. تو ایسے محسنین کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. ہم دیکھیں نبیوں کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر محسنین سے کیا ہے. پچھلے دنوں ہم ذی الحجہ سے گزرے، قربانی سے گزرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں خاص طور پر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قد صدقت رؤیا، کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام ابراہیم پر ہم محسنین کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. پھر دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے، وہ بھی محسنین تھے. تو یہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والے تھے صحابہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محسنین کا ذکر اس طرح سے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. ایک اور مقام پر کہا اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر معاملے میں احسان کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے. جو بھی ہم کو عمل کرنا ہے احسن طریقے سے کرنا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بھی آپ دیکھیں گے، آپ کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے احسن طریقے سے کیا ہے، الٹب نہیں. بنیاد اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا تھا کہ دنیا کو هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تمام ادیان باطل کو مٹا کر حق کا غلبہ کر دیا جائے. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گریجولی کرے، جو اہم تھا پہلے اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے، اور جس فرد کو جو کام دینا ہے اس حساب سے اللہ کے رسول نے ان سے وہ کام لیا جو اس کام کے ماہرین تھے. اب آپ دیکھیے بظاہر طور پر دیکھا جائے ابو جہل کون تھا بھائی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا کی، عمر رضی کے حق میں دعا کی، کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ بہترین شخصیات ہیں. اگر یہ ان کا جو سارا ایفرٹ ہے، جاری صلاحیتیں ہیں، اگر یہ پازیٹیو وے میں استعمال ہو جائے. اب آپ دیکھتے ہیں
خلافت کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے کی، کیونکہ اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی تھی. اس طرح بہت سے میدان میں صحابہ کو جو اللہ کے رسول نے تیار کیا، جو کام سونپا، بہتر سے بہتر افراد کو اللہ کے رسول نے سونپا. اب آپ دیکھیے خالد بن ولید کا فیلڈ الگ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فیلڈ الگ ہے. ان کو ایکسچینج کر دیا جائے تو وہ ان کے صحیح طور پر رزلٹ نہیں. تو احسن فرد کا احسن طریقے سے استعمال کرنا اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ دیکھیں گے بہت سے مثالیں ہیں. تو حدیث ساتھیوں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ احسان کسے کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا اردو میں تو وہی میں تمہارے اوپر احسان کر دیا ہو، لیکن حدیث کی اصطلاح میں آپ دیکھیں گے قرآن جو احسن کہتا ہے، احسن و عملہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم بار بار اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے فرما رہے. تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک اجنبی شخص آیا. اب دیکھنے میں تو اجنبی ہے، اور عرب میں اجنبی بولے تو تھکا ماندہ، بال بکھرے ہوئے، دھول میں کپڑے ہٹے ہوئے، اس کو سمجھ میں آتا کہ وہ مسافر ہے. لیکن ایک ایسا اجنبی شخص ہے، ایک ایسا مسافر ہے جو تھکان نظر نہیں آ رہی اس کے چہرے ہاؤ بھاؤ سے دیکھے تو وہی جگہ، لیکن وہ ہے اجنبی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کو، گھٹنوں کو اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ کے سوال کر رہا ہے. اب دیکھیے کمیونیکیشن، سوالات ہو رہے ہیں. اے اللہ کے رسول بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے 5 اسلام کے جو ارکان ہیں، شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے اور روزہ رکھا جائے، استطاعت ہو تو حج کیا. آپ نے سچ کہا. صحابہ تعجب کرتے ہیں، سوال بھی کرتا ہے، پھر تصدیق بھی کرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مفصل کی تفصیل بیان کی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. آپ نے سچ فرمایا. صحابہ بھی تعجب کرتے ہیں، بھائی سوال کیوں کر رہا ہے، پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر ایک تیسرا جو سوال ہے وہ احسان کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی بندگی کرو. تو یہ جو کانسیپٹ آف یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ ہمارے ذہن میں استحضار نہ ہو کہ گاڈ کانشیس، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ دیکھیں گے ہمارے اعمال میں سدھار رہتا. یہ فطری چیز ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم الرٹ ہو جاتے. ایز اے میں ٹیچر، ایز اے انویجیلیٹر، کسی بچے کے سامنے چلے گیا میں انہیں رک جاتا، لیکن رک جاتا. انویجیلیٹر آیا، محتمم صاحب آئے کوئی ایسا دیکھتا ہوں نے کیا کر رہا ہوں میں چٹھی تو نہیں ہے سر، کچھ بھی نہیں ہے میں لکھنا، رک جاتا ہوں اس کو. اگر اسی طرح آپ پرانے شہر میں تو نہیں، لیکن نئے شہر میں چلے جائیں آپ تو پولیس ایریا دیکھتا ہوں، نہیں ہے تو کیمرہ ہے تو رک جاتا ہوں. یعنی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ آپ کو کیا کرتا ہے، سیٹ رائٹ کرتا ہے. اسی طرح مسجد میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چوریاں ہو رہے ہیں، جوتے چوری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، تو لکھ کے لگا دی اللہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی چوری نہیں رکی تو کیا کرے، سی سی کیمرہ لگا دیے، سی سی کیمرہ واچنگ یو. تو چوری کیا ہو گئی، رک گئی. اس کا مطلب کیا ہے، گاڈ کانشیس کم ہے، خدا دیکھ رہا ہے یہ تصور کم ہے، کیمرے کا خوف زیادہ ہے. یہ بہت بنیادی بات آپ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہماری نمازوں میں احسان کیسا پیدا ہو. ہماری نماز کے درجے میں ہم کو بار بار احتساب کرنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے. میں ہمیشہ بتا دو نوجوانوں کو، بھائی 3 پی رہے تھے. ایک پی کیا تھا، پریزنٹ والا پی. آگے بھائی حاضری ہو گئی، ویسے دکھ گیا نا، پپا کو دکھ گیا، ہمیں مصعب کو دکھ گیا، نماز پڑھو. پریزنٹ والا پی ہو. دوسرا پی کیا ہے، پاسنگ مارکس، اللہ قبول کرنے والا ہے بھائی، جیسا کبھی ہوتا ہے. اور تیسرا پی کیا ہے، پرفیکٹ پی، الحمدللہ شعور کے ساتھ. لیکن اس سے بھی ایک زیادہ ایک درجہ ہے. مثال دو نوجوان کو سمجھانے کے لیے بولو، ہمارے دور میں 70% لایا ہو تو دھوم دھوم دعوت ہوتی تھی گھر میں، کیا ہوا بچہ 70% لایا. اب 90% لایا تو کیا بیٹے ذرا اور محنت کر لے تو کیا. ارے 90% لایا بھائی. آج کے دور میں ایکسیلنس کا دور ہے، کمپٹیشن ہے آج. تو جو بھی ہم کو عمل کرنا ہے تو نماز میں بھی کیا ہے، وہ ایکسیلنس کہ احسان کے درجے کو ہماری نماز پہنچے. تو ہم اپنا خود ایویلویشن کرنا، اپنا احتساب کر کے ہم دیکھنا 10 میں سے کتنے مارکس.
اب جو مثال کے طور پر نیا سال شروع ہو رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال ہے، کیسا گزارے بھائی، کیسی نمازیں گزری، آپ خود دیکھ لیجئے کہ بھائی یہ سال اور ایک اچھے انداز میں عبادت کرنا، ایجوکیشن کے حساب سے بچہ ایک درجے میں سے دوسرے درجے میں آیا، سنسیئر ہوا نہیں ہوا ایجوکیشن کے حساب سے. تو یہ فائنینشیل ایئر، اکیڈمک ایئر، اسی طرح اسلامی کیلنڈر یہ ہوتے ہیں، کئی کو آتے ہیں وہاں کو کریکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، احتساب کریں اپنا. تو اسی سے آتے ہو احسن و عمل، ہماری نماز کا احتساب کریں. وہ نماز پھر کیا کرے گی؟ ہم کو بے حیائی برے کاموں سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے ابھی جب بات آ رہی تھی تلاوت ہے، احسن الکتاب احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. اب اس اللہ کے کلام کو ہم کیسی تلاوت کرتے ہیں؟ تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، پھر قرآن کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تب کہیں جا کر قرآن حجت اللہ کا وہ علیک ہمارے فیور میں گواہی دے گا، انہیں سفارش کرے گا، ہمارے خبر میں آئے گا. انس فحشتی فی قبری، ختم قرآن کے تو دعا کرے اے اللہ اللہم انس فحشتی فی قبری، اے اللہ خبر کی وحشت میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا. لیکن ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن کو سمجھے نہیں، قرآن کے پیغام پر عمل نہیں کرے، قرآن کے پیغام کو بندگان خدا تک نہیں پہنچائے، قرآن کیسے سفارش کرے گا ہماری؟ تو قرآن کو احسن تلاوت، اچھی تلاوت کے ساتھ پڑھنا، اچھے انداز میں پڑھنا، تب کہیں جا کر محشر میں وہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ خبر میں قرآن آئے گا، سفارش کرے گا اے اللہ یہ راتوں میں کھڑے رہ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، بتائیے. تو سرانے آئے گا 35 سے آئے گئے عذاب کے فرشتے تو 35 سے آ کر تو سفارش کرے گا. تو بشرطے کہ قرآن کے حقوق ہم نے ادا کیے ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. اب ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا من پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو من پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ایک موقع پر ایسے ہی ایک انفاق کا مطالبہ تھا، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بہترین قرض دو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں موجود تھے کہ اللہ رسول، اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں باغ دے گا، جنت میں اس کی نعمتیں تم کو ملے گی. اے اللہ کو آپ ہاتھ بڑھائیے، میں اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہے میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. یعنی کہ بہتر سے بہتر صحابہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور وہ باغ دینے کے بعد باغ میں جانا بھی گوارا نہیں کرے، باہر سے آواز دیے اے ابو دادا کی ماں آجا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دیا ہے. وہاں سے بھی کیا آواز ہے معلوم، ارے کیا بہترین سودا کرے آپ. یہ دیکھیے احسن طریقے سے. اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے وہ بندے جو اللہ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کے ڈرتے ہیں. یہ ہے اصل معاملہ. اللہ کی راہ میں پہلے تو بہتر سے بہتر مال دینا، اس کے بعد دیتے ہوئے اللہ سے ڈرنا. یہ ہے دیکھیے متقیوں کی صفتیں بیان کی. یہ احسن عمل بہتر سے بہتر. صحابہ کے پاس تو اچھے سے اچھی چیز سامنے لوگوں کو دیتے تھے. اسی طرح ایک موقع پر نبی کے گھر میں بکرا ذبح ہوا، تو جب اللہ رسول گھر آئے تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھا کہ کیا بچا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا اللہ رسول آپ کا جو پسندیدہ ایک حصہ میں آپ کے لیے رکھی، 10 کا کچھ حصہ گوشت کا حصہ آپ کو جو پسند تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بچا ہوا یہ نہیں ہے، بچا ہوا وہ ہے جو ہم نے دے دیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں فجر میں بقرعید کا جو بچا ہوا ہے، بچا ہوا وہ نہیں ہے، جو اپن دے دیے نا وہ بچے ہوا ہے، وہ جو فریج میں رکھا ہوا ہے وہ اپنے لیے ہو. تو اصل وہ چیز ہے. تو ہم جو دے دیے عید میں وہ ہمارے لیے بچا ہوا ہے. تو یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھے سے اچھا عمل دے، اچھے سے اچھا مال دینا، اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور ایسے دینا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسے احسن و عمل کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے اللہ تعالیٰ. بتائیے
ایک ہاتھ کو دیے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور آج کیا ہے, پہلے فوٹو نہیں ہو رہا ہوا, دیکھتا ہوں میں, پہلے فوٹو ہے نا جانے کے لیے آپ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ معلوم ہونا میں بھی بہت چیریٹی کرنے والا ہوں. ہاں لوگوں کو حساب کتاب دینے کے لیے کر رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن میں اپنی بکرا لے کے گھوم رہا بستی میں, یقین مانی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کے پاس تو نیتیں پہنچتی. اب تو کیا ہے, نہ بکرا رہا نہ چمڑا رہا نہ گوشت رہا, اللہ کے پاس کیا پہنچا ہوا ہے بھائی, نیتیں پہنچی ہوئی ہے. تو اس کو گھما کے کر کے فیس بک پہ بکرے بکرے کے فوٹو ڈال لیے. پہلے زمانے کی شریعتوں میں کیا ہوتا تھا, قربانی کرے تو آسمان کے نیچے رکھ دینا, آگ آگے جلا دیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفاق وہ صدقہ جو بھی آپ اللہ کے نام میں قربانی کریں وہ قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں. آج بھی اگر رہتا تو پہلے مدر صاحب دیکھتے تھے بھائی امیر مقام میں پوچھتے تھے حاجی صاحب کی قربانی قبول بھی نہیں ہوئی. قبول ہی تو درس قرآن کے لیے بلا سکتے ہو بھائی, ایسے اچھے اچھے اماموں کی اچھے اچھے لوگوں کی ہمارے جیسے لوگوں کی پول کھل جاتی تھی, نہیں ہر ایک کی کھلتی تھی, لیکن ایسے لوگوں کی جو خاص طور سے معلوم ہے انہوں بڑے بڑے تقریر نہ کرتے مگر ان کی نیت ہی خراب تھی. تو اللہ تعالیٰ لیکن کل قیامت میں یہ سب چیزیں معلوم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ احسن عمل کو قبول کرنے والا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے دی گئی ہو, اللہ کی توجہ کے لیے دی گئی ہو. تو یہ بہت اہم بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں روزہ بھی ہے, روزہ تو خاص طور پر اس میں کیا رہتا, گاڈ کانشیس رہتا, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ استحضار زیادہ رہتا وہاں. اسی لیے روزے میں ہم بہت محتاط رہتے, بہت الرٹ رہتے, بالکل کانشیس رہتے کہ بھائی کوئی روزہ مکروہ نہ ہو جائے, روزہ ایسا کرے تو کچھ ہوتا کیا. آپ کیوں سوال کر دے, کیونکہ وہ احسن عمل ہمارا ضائع نہ ہو جائے, دودھ میں اتنی پیاس میں رہ رہے ہیں آپ. تو اسی طرح جس سے آتے ہو تمام عبادتوں کا جو حاصل ہے وہ احسن عمل ہے. اسی طرح دیکھیے تعلقات میں احسان کیسا ہم کر سکتے ہیں, تعلقات میں احسن عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا خاص طور پہ والدین کے تعلق سے, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اور آپ دیکھیے والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات سے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ان کے سامنے کیسے کھڑے رہنا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی چاہیے, ان کا لہجہ, آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ مینشن کرے قرآن میں. ان کا ہم باڈی کا پوزیشن کیسا رہنا, جناح الذل, بات آہستہ کرو, ان کے حق میں دعا کرو. آج بچے مطلب اسکول میں شروعات ہوئی تو تھوڑا سا, میں نوجوان ہے بول کے بتا رہا ہوں, میں شعیب اختر کا ایک واقعہ آپ سنے ہوں گے, انہیں انگلینڈ میں کانٹی کر رہا تھا, اس کی والدہ جو ہے کچھ مخصوص ملا ہوا آٹا کھاتی, تو وہ آٹا ختم ہو گیا تو ماں فون کری بیٹے کو, بیٹا کہاں ہے, لندن میں کھیل رہا کانٹی, آٹا ختم ہوا تو لندن سے آیا آٹا دینے کے لیے. جب سے میں اس کا فین ہو گیا, اس کی باڈی بالنگ سے میں فین نہیں ہوا, اللہ زبردست بول رہا ہے, ارے کیا ہے بھائی اپا دیتے تو, ارے بھائی ذرا ہے نا مزر ہوئے گا کچھ کرو نا بھائی, وہاں سے ذرا ان کی دکان پہ لگا ایڈجسٹ کر دے رہا ہوں. حالانکہ اس کو کرایہ زیادہ لگا ہوا, آٹا کم, خرچہ کم ہوا ہوا, اور بولتا بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھو, آپ مشتاق سنا رہا ہو واقعے کو, ارے دکھنے کو کیسا ہے بھائی ایسا ہے, لیکن والدہ کی محبت میں, اس کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسن عملا, حسن سلوک کرو, وبالوالدین احسانا, والدین کے سامنے تو ادب کے ساتھ کھڑے رہو, تم آواز نہیں کر سکتے, تم ان کے سامنے اف نہیں بول سکتے. آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیسا ہے بتائیے. اب میں بتا رہا تھا بچوں کو, وہاں سے والد صاحب جاتے تو ادھر کانپنے لگتے تھے. آج ہمارے پاس بچے باوا آ رہا سو بھی نہیں بولو, ارے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نوجوان ایک ضعیف کے ساتھ جا رہے تو پوچھے یہ کون ہے تمہارے, تو کہا کہ وہ والد ہے. تو اللہ نے فرمایا تم ان کے کبھی آگے مت چلو, ان کو بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو, ان کو نام سے مت پکارو. نام سے تو نہیں پکارتے ٹھیک ہے, لیکن کیا انہوں بیٹھنے سے پہلے ہم بیٹھ جاتے, ایک مرشد کے لیے ادب میں ٹھہر جاتے ہم, والد صاحب کے ادب میں کھڑنے میں کیا ہے, حالانکہ وہ یاد کھڑے نہیں رہنا چاہیے لیکن تعظیم کیجیے بات کرو. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے, اور تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کے ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو اس ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین, ہمارے گھر والے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ہم کیسے ہیں. ہر جمعہ میں ہم آپ کو یہ آیت پڑھ کے سناتے سورہ نحل کی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. دیکھیے اب 3 باتوں کا حکم ہے,
عدل کرو، عدل مطلب جس کا جو حق ہے اس کو حق دو. اب اس کے اوپر تفصیلات میں نے بتا. احسان کرو. تعلقات مضبوط کب ہوتے ہیں؟ جب تک اس کے اندر حسن پیدا نہ ہو، جب تک اس کے اندر قربانی پیدا نہ ہو. جس کو جو حق ہے اپنے حق سے دزبرا ہو کر اپنے حق سے چھوڑ کر دوسرے کو دے دینا، تب کہیں جا کر تعلقات میں مضبوطی. اور پھر ساتھ میں کیا؟ صلہ رحمی کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. خرابت داری کا خیال رکھو، رشتہ داری کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ خطا رحمی کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں. میں آپ کے ساتھ رشتہ توڑوں، آپ میرے ساتھ رشتہ توڑیں، یہ ایسا صلہ رحمی. اور نہ آپ بھی خالی منہ سکھا لے گے، میں بھی منہ سکھا لے گا. وہ کیا بات؟ آپ سلام کریں تو میں سلام کروں، آپ واٹس ایپ پہ دعوت دیے تو میں رخا دے دے رہا ہوں، آپ بھی میں بھی آپ کو واٹس ایپ پہ رخا دے رہا ہوں. کئی بول تو ہاں میں جا رہا تھا مگر میں نہیں دیا. کئی کلاس بول تو انہوں نے ہمارے کو رخا لا کے دیے تھے، انہوں بھی واٹس ایپ پہ دیے. اتنی سی بات. انہوں ہمارے بچے کی شادی میں نہیں، ہم بھی نہیں آتے. اب آپ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں 3 باتیں دی گئی اس تعلق سے. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. بتائیے آپ، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ کو محروم کر دے میں اس کو دوں، جو مجھ پر ظلم کر دے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ نے تو یہ کر دیا، نظر انداز کر دیا وہ تو ختم. اس کے لیے کیا؟ اللہ نے تو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جو آپ کو محروم کر دیے. کیا کیا سیرتوں میں واقعات ہیں بتائیے آپ. تو یہ اصل بات ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. آج ہم سب 2 دن سلام نہیں کرا یا سلام کا جواب نہیں دیا تو سلام نہیں کر دیا. ہم لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہا، بھوکے ہیں ہم، کھانے پینے سے محتاج ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. بتائیے آپ، ہم ذرا یہ معاملے تو جو ہم سے کٹے ہیں اس سے جڑنا، جو مجھ کو محروم کر دے میں اس کو دوں. اب آپ تھوڑا سا ہم دائرہ نظر ڈالیں. آپ ہمارا افطاری میں کس کو دے دے بھائی؟ جو دے رہا اس کو دے رہے ہیں آپ. بقرعید میں کس کو دے رہے ہیں؟ جس کا ہے اس کو دے رہے ہیں. بات بات لوگوں کو دیے ہوں گے نہیں مان کے، تو ہم خاص طور پر ایسے لوگوں کو چن چن کے دینا چاہیے. دیے ہوں گے بہت سی چیزیں غربا مساکین کو نہیں بول کے نہیں، لیکن ہمارا ہر معاملے میں ہمارا یہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ صلہ رحمی کرے. بتائیے آپ، ہر جمعہ میں یاد دلا رہے امام صاحب ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو احسان اپنے عمل میں ہم احسان پیدا کریں. اسی طرح جس ساتھیوں ہمارے معاملات میں ہم اگر تعلیم حاصل کریں اچھے انداز میں حاصل کرنا. اور دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا. ایک واقعہ آتا ہے، دیکھیے آپ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ایک موقع پر امام حسن کا واقعہ ہے، معرف القرآن میں بھی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر امام حسین بیٹھے ہیں تو ان کے غلام سے ان کے اوپر سالن گر گیا تھا، گرم ہوا ایک دم. تو آپ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو غصہ فطری چیز ہے، لیکن فوراً غلام کہتا ہے والکاظمین الغیظ. وہ جو اللہ کے متقی پرہیزگار لوگ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی گئے. والعافین عن الناس، وہ لوگوں کے خزروں کو معاف کر دے. جہاں میں تیرے کو معاف کیا بولے. اس کے بعد والی آیت کیا؟ واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جہاں میں تیرے کو آزاد کیا بولے. اللہ. بتائیے آپ، غلام سے غلطی ہو گئی. غلام بھی کیا غلام تھا صاحب، غلام کو بھی معلوم تھا کہ کیسے وقت میں کیسی آیت پڑھنا. یہاں حافظوں کو نہیں معلوم، عالموں کو نہیں معلوم کون سی آیت کہاں کب بولنا. بتائیے آپ، اس دور کا غلام کو بھی معلوم تھا. والکاظمین الغیظ، امام حسین بولے اس سے وہ پی رہے. والعافین عن الناس، لوگوں کے خزروں کو معاف کر دیتے. جاؤ لوگوں کو معاف. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. معاف کر دی. اور غلام کو آزاد کرنا ہو تو کیا مطلب؟ یقین مانیے آج ہم مطلب ایز اے امپلائی بولو بھائی، میں جیسا ہوں ایز اے نوکر کی بات، نوکر کی اصطلاح کی بتا رہا ہوں میں. آج ہم نوکر اتنی پروٹوکول نہیں ہے. نبی صاحب کے زمانے میں غلاموں کو اتنی عزت تھی کیونکہ اللہ نے کیا کرائٹیریا رکھ دیا تھا؟ جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ. بولو صحابہ کرے بھی ایسا. آج ہمارے ساتھ مثال کے طور پر ہمارے اسکول میں ایک نان مسلم آیا، ان کو بولے بھائی ہم ہمارے ایڈمنسٹریٹر آفیسر بلا رہے ہیں اپنے آفس میں کھانے کے. بولو ارے نہیں صاحب ان کے آفس میں جا کے کھانا. ارے ان کو بھی ہمارے کھانے آ کے کھاتے بنا بھائی. ہمارے کھانے کچھ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس لیے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے. ہمارے آفیسر بیٹھ گیا ہمارا کیا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آفس میں بیٹھتا. آج کی بات ہے، آفس بوائے ادھر بیٹھا، ایڈمنسٹریٹر آفیسر ادھر بیٹھے، ہم ایسا بیٹھ کے جائے. ہمارے کھانے کچھ بھی نہیں ہو گئی. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں غلاموں کو احترام تھا، وہ عزت تھی.
تو اللہ کے رسول نے اس طرح کے احسن عمل کا ایک نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے. تو اس ساتھیوں اس زمن میں ہم غور کریں کہ ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے احسن عمل کے زمن میں ہم کو دیکھنا چاہیے. کچھ نوجوان 3 نوجوان سفر کر رہے تھے, طوفانی بارش ہوئی تو ایک غار میں پناہ لیے. ایک بہت بڑی آندھی آئی اور وہ غار پر ایک بہت بڑا پتھر آگے لگ گیا, ایک چٹان. اب تینوں مل کے ڈگر رہے, تینوں کوشش کر رہے, آخر میں تھک گئے, بولے ہو گیا بھائی اب تو توشہ وجہ سب ختم ہو گیا, اب ہم گئے سمجھو. ہاں یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے, اپنے اعمال کا وسیلہ لیں گے. چلو بھائی, تینوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا اور پہلے آ کر میں اپنی والدین کو دودھ دیتا تھا. ایک بار ذرا دودھ نکل گیا چرانے کے لیے, آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی, تب تک والدین سو گئے. اب میں ان کو اٹھانا گوارا نہیں کرا, ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو. اور پھر میں نے پہلے میں ماں باپ کو پلاتا تھا, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. بچے بھی لگ رہے تھے, میں نے ان کو ویسے ہی سلا دیا اور ماں کے والدین کے اٹھنے کا انتظار کرا. میں اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کام کرا ہوں, آپ کو خوشنودی کے لیے. اگر تیری بارگاہ میں عمل قابل قبول ہے تو تھوڑا پتھر ہٹ گیا, تھوڑا سا پتھر ہٹا. پھر دوسرے نے اپنے عمل کا وسیلہ کیا کہ اے اللہ میں ایک مزدوری پہ رکھا, اب وہ مزدوری بغیر لیے چلا گیا ہوں, میں اس کی مزدوری کو اٹھا کے رکھا. پھر ساتھ میں اس کو کیا کرا, میں اپنے کاروبار میں لگا دیا, حساب ادا کرتا رہا. ایک زمانے کے بعد وہ آ کر کہنے لگا کہ بھائی میرے کو میری مزدوری دو. تو میں نے کہا یہ بکریوں کا رہے تیرا جا. ارے صاحب مذاق نہ کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے مزدوری کو میں حفاظت سے رکھا اور کاروبار میں لگا, اللہ نے برکت دی, یہ تیرا مال ہے, جا. اے اللہ میں نے تیری خاطر کیا کہ یہ امانت داری کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کر دیا. اے اللہ تیری بارگاہ میں عمل قابل قبول ہو. تو تھوڑا اور فتح تھا. تیسرے کی باری ہے, اس نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے مال و دولت بہت دی تھی اور اچھا خاصا بھی تھا میں, اور میں اپنی چچیری چاچا زاد بہن پر دورے ڈالتا تھا, لیکن وہ بہت پاک دمن لڑکی تھی. لیکن ایک بار کھاد آیا, لوگ کھانے کے محتاج ہو گئے, تو وہ میرے پاس مجبور ہو کر آئی کہ بھائی کچھ مدد کرو میری. تو میں نے جو بھی مدد کرنا تھا کرتے, لیکن شرط رکھا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ میری خواہش پوری کرے. میری مجبور تھی بیچاری, بھلا جو کچھ بھی اناج واناج جو بھی پیسہ دینا تھا اس کے مطالبہ پورا میں نے کر دیا. اور اس کے مطالبہ میرے مطالبہ پورا کرنے کی بات آئی, وہ میرے پاس آئی, تو جیسے ہی میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہوں تو اس نے کہا اتق اللہ, اے بندے اللہ سے ڈر, کیوں میری عزت کو تاردار کرتا ہے. اے اللہ میں ڈر گیا تیرے خوف سے, میں یعنی کہ میں بہت قریب تھا اور مجھے اختیار بھی تھا, میں تیرے خوف سے ڈر گیا اور وہ کام چھوڑ دیا. تیری خوشنودی کے لیے, تیرے خوف کے لیے میں یہ کام چھوڑ دیا. اللہ یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے. تو پتھر ہٹ گیا اور تینوں نکل گئے. اسے کیا معلوم ہوتا, اگر ہم بہتر عمل رضا الہی فلاح آخرت کے لیے کریں گے, دنیا سے بھی طریق اللہ تعالیٰ ہم کو مشکلوں سے نجات دے گا, اور آخرت کے لیے تو ایسے ہی لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. تو ہم دعوت کا کام بھی کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا اصلاح معاشرے کا کام کر رہے ہو, اچھے سے اچھے انداز میں کرنا چاہیے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس شخص سے بہتر بات کسی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے, اچھے انداز میں بلانا. وجادلهم باللتی ہی احسن, مجادلہ کر رہے ہیں, ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, تو اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ پختگی کے ساتھ بات کرنا چاہیے. تو اس ساتھیوں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو احسان کے درجے تک پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور نقشہ بھی کھینچا, محسنین کیسے ہوتے ہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی ہستی کو اپنے رب کے حوالے کر کے اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہو محسن, یعنی کہ اپنے عمل میں محسن پیدا کرے, فلہ اجرہ, اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے. اجر عند ربہم, اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں, اور وہ کیا ہوں گے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے کل قیامت میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا, اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والے ہیں. تو اس سے آتی ہوئی آیتیں مجھ کو اور آپ کو متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے عمل میں کے بارے میں احتساب کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت کی روشنی میں نے اپنے سامنے جو بات رکھی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے زندگی اور موت اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم
میں احسن عمل کون کرتا ہے؟ احسن کسے کہتے ہیں؟ حسن، احسان، محسن، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور خوب سے خوب تر کام کرنا یہ بات آئی. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ محسنین ہیں. تو ہم کو احسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی. بہتر سے بہتر ہم کو عمل کرنا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. ہماری نمازوں کا ہم احتساب کریں، ہم اپنی تلاوت کیسی ہے یہ بھی دیکھیں، ہم اپنی انفاق کے بارے میں غور کریں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے، ہماری ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے عمل میں احسان پیدا کرنے والا، حسن پیدا کرنے والا